کیا زمین تباہ ہونے والی ہے؟ اگر تباہ ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ اسی خوف نے سائنسدانوں کو باقی ایجادات کے ساتھ ایک ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کیا جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کا مقصد کچھ ایسے سیاروں کی طرف تیز ترین رفتار میں سفر کرنا ہے جہاں انسانی زندگی گزاری جا سکتی ہو۔ اس ٹیکنالوجی پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک خوشخبری دیتے ہیں کہ سائنسدانوں نے پلینٹ ارتھ یعنی زمین کے قریب ترین ایک ایسا ایگزو پلینٹ دریافت کیا ہے جہاں انسانی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس پلینٹ پر پانی بھی موجود ہے اور اس کو گولڈی لاکس زون قرار دیا گیا ہے۔ اس ایگزو پلینٹ کا نام K2-18b ہے۔ اس کی دوری ہمارے ارتھ پلینٹ سے تقریباً 124 لائٹ ایئرز ہے۔ ہمارے سب سے قریب جو ایگزو پلینٹ ہے اس پر جانے کے لیے 124 لائٹ ایئرز لگیں گے۔ شاید آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں کہ سپیڈ آف لائٹ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سفر طے کرتی ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی شخص سپیڈ آف لائٹ کی رفتار میں سفر طے کرے تو ایک سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آخر سائنس اس سپیڈ آف لائٹ کی رفتار میں سفر کر پائے گی یا نہیں۔ اصل میں اس ویڈیو کا مقصد ہی اس بات کی تحقیق ہے کہ سائنسدان یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم سپیڈ آف لائٹ کی رفتار کے انجن تیار کر رہے ہیں۔ ہے نا حیران کن؟ کیا اب انسان کو زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کرنے کے لیے صرف 1 سیکنڈ کا وقت لگے گا اور چاند تک پہنچنے کے لیے صرف 1.3 سیکنڈ؟ سائنس کی ان ساری ٹیکنالوجیز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم پروپلشن کو مختصر سمجھ لیتے ہیں۔ پروپلشن ایک ایسا عمل ہے جس سے کسی اسپیس کرافٹ سیٹلائٹس وغیرہ کو تھرسٹ دے کے موو کروایا جاتا ہے تاکہ وہ لمبے سفر طے کر سکیں۔ پروپلشن کے لیے جیٹ انجنز، راکٹس اور الیکٹرو میگنیٹک ڈرائیوز وغیرہ یوز کی جاتی ہیں۔ نیوکلیر پلس پروپلشن یہ ایک ایسا خطرناک کانسیپٹ ہے جو شاید آپ کو پریشان کر دے۔ اس ٹیکنالوجی میں نیوکلیر ریڈیشنز کا استعمال تھرسٹ پیدا کرتا ہے۔ اس کانسیپٹ کو کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ اسپیس کرافٹ کے پیچھے پشر پلیٹس ہوتی ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے نیوکلیر ریئیکشنز ہوتے ہیں جو اسپیس کرافٹ کو آگے کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اس سے اسپیس کرافٹ کو مسلسل کانسٹنٹ تھرسٹ ملتا ہے جو اس کو ہائی سپیڈ پر لے جاتا ہے، شاید اتنی سپیڈ جو کہ اب تک کی سب سے زیادہ رفتار ہو۔ لیکن اس ٹیکنالوجیز کے کچھ چیلنجز اور رسک بھی ہیں، جیسے نیوکلیر ریڈیشنز کا خطرہ۔ اس کو پریکٹیکل اسپیس کرافٹ پروپلشن سسٹم بنانے کے لیے اس میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ ای ایم ڈرائیو کی پہلی پیشکش 2001 میں کی گئی۔ اس کو امپاسبل انجن بھی کہا جاتا ہے۔ ای ایم ڈرائیو ایک کنٹروورشیل پروپلشن ٹیکنالوجی ہے جو اسپیس کرافٹ پروپلشن کے لیے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا استعمال کرتی ہے۔ ای ایم ڈرائیو کو استعمال کر کے اسپیس کرافٹ کے لیے پروپلشن سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ای ایم ڈرائیو کے ایکسپیریمنٹس کے رزلٹ مختلف ہیں۔ کچھ ایکسپیریمنٹس میں تھوڑا سا تھرسٹ فورس ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ تھرسٹ اتنا کم ہوتا ہے کہ اسپیس کرافٹ کو پریکٹیکل اسپیس ٹریول کے لیے استعمال کرنا مشکل ہے۔ سولر سیل یہ ایک ایسا پروپلشن سسٹم ہے جو سورج کی کرنوں کا استعمال کر کے اسپیس کرافٹ کو فارورڈ پش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی میں ایک سیل یا شیٹ ہوتی ہے جو لائٹ پارٹیکل سے جو پاور حاصل ہوتی ہے اس کو اسپیس کرافٹ پروپلشن کے لیے استعمال کرتی ہے۔ سولر سیل پروپلشن میں کسی بھی فیول یا انجن کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے یہ سسٹم لمبی مدت تک چل سکتا ہے۔ سولر سیل اسپیس کرافٹ سورج سے دور جا سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی انوائرمنٹلی فرینڈلی ہے۔ سولر سیلز کا عملی استعمال اسپیس ریسرچ مشنز، سولر آبزرویشن اور ڈیپ اسپیس ایکسپلوریشن کے لیے ہو سکتا ہے۔ ریپ ڈرائیو ایک ہائپوتھیٹیکل پروپلشن کانسیپٹ ہے جو سائنس فکشن میں اکثر استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کانسیپٹ کو سائنس کی دنیا میں ابھی تک کوئی عملی تجربہ نہیں ملا۔ ریپ ڈرائیو کا بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اسپیس کرافٹ کو ریپ یا ریپ ببل کے اندر رکھا جاتا ہے جس سے وہ اسپیس ٹائم کو ڈسٹارٹ کر کے اسپیس ٹائم کا ایک شارٹ کٹ بنا سکتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی پہلی تفصیل البرٹ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر مبنی ہے۔ ریپ ڈرائیو کا کانسیپٹ اسپیس ٹائم کنٹینیوم کو کرو کرنا ہے۔
اور اسپیس کرافٹ کو اس کرو کے اندر رکھنا ہے تاکہ اسپیس ٹائم کی لمیٹیشن سے نکل کر سفر کیا جا سکے۔ یہ پروپلشن کانسیپٹ ریپ ببل کے اندر اسپیس کرافٹ کو ایک ہائی سپیڈ ریپ یا وارم ہول سے ٹریول کرنے کی پرمیشن دیتا ہے، جس سے ٹریڈیشنل اسپیس ٹریول سے زیادہ تیزی سے اور لانگ ڈسٹینس پر سفر کیا جا سکتا ہے۔ ریپ ڈرائیو ٹیکنالوجی اسٹار ٹریک جیسی سائنس فکشن سیریز میں فریکوینٹلی دکھایا جاتا ہے، لیکن اب تک اس کو ریئل ورلڈ پروپلشن سسٹم بنانے کے لیے کامیابی نہیں مل سکی۔ سائنٹسٹ اور ریسرچرز دنیا بھر میں اس کانسیپٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ ایک تھیوریٹیکل آئیڈیا ہے اور اس کا عملی استعمال یا تجربہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ اب ان ریسرچرز کو پڑھنے اور سننے کے بعد ایک سوالات کا بونچال جنم لیتا ہے کہ کیا واقعہ ہی انسان ٹائم اینڈ سپیس کی لمیٹیشن سے نکل کر سفر کر پائے گا؟ کیا انسان اب سفر کرنے کے لیے ایٹامک مواد کو استعمال کرے گا؟ اور کیا یہ مواد ہماری ارتھ اور اس پہ بسنے والے جانداروں کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے؟